اور میرے بھائیوں، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ اس کو پڑھنے سے برکتیں ملتی ہیں، کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے انسان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن مالک و خالق نے اس کتاب کا جو تعارف کروایا ہے نا، وہ ثواب کی کتاب کہہ کے نہیں کروایا۔ لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ یہ ثواب کی کتاب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارتیں دی ہیں کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پڑھنے سے اللہ نیکیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں اس کتاب کا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ کروایا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، بعض لوگ لوگوں کو کہتے ہیں یہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے علوم چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جس کا یہ کلام ہے نا، جس نے اس کو نازل کیا ہے، جو اس کو بھیجنے والا ہے، تو اس نے اپنی اس کتاب کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے۔ کیا اعلان کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وَلَقَدْ دو تاکیدیں لگائی ہیں، لام تاکیدی ہے، قد کا مطلب بھی یہ تاکید کا ہے۔ دو زور لگانے کے بعد، دو تاکیدیں ڈالنے کے بعد، دو مرتبہ لوگوں کو یقین دلانے کے بعد، اللہ تو ویسے ہی کوئی بات کر دے، اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے دو زور لگائے ہیں، وَلَقَدْ، البتہ، یقیناً، یقیناً کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یسرنا القرآن۔ یسر کیا ہوتا ہے؟ آسان۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر لے؟ وہ مالک و خالق تو اس کا تعارف کروا رہا ہے کہ لوگوں ہم نے اس کو آسان کیا ہے، اور آج کا مولوی اور آج کا بندہ وہ کہتا ہے نہیں یہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ اور یہ مشکل کس کے لیے ہے؟ جو اس کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کے لیے تو مشکل ہے۔ کیا تو پھر آسان کس کے لیے ہے؟ کیا عربوں کے لیے آسان ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے عربی آنا ضروری ہے کہ بندہ عرب میں پیدا ہو تبھی اس کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ آسان کس کے لیے؟ سن لیں، ہر اس شخص کے لیے قرآن آسان ہے کہ جو اس کو بھی اس کی ضرورت، ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور کون ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں؟ ایک ایک مسلمان کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب ضرورت ہے تو میرے بھائیوں پھر اللہ نے کہا ہے میں نے اس کو آسان کیا ہے۔ آئیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آسانی تو ہے، 7 سال کا، 9 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ آپ کو حافظ قرآن مل جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی اور کتاب ہے اتنی ضخیم اور بڑی کتاب ہو جس کا آپ کو حافظ مل جائے؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کا آپ کو حافظ مل جائے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو حافظ ملتے ہیں۔ آسانی تو ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان بنایا ہے، اور میرے بھائیوں ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی اردو زبان کے کتنے ہی الفاظ ہیں جو آپ عربی پڑھتے ہیں، آپ کو یقین جانیے آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کئی ایسے الفاظ کہ جو آپ عام روٹین میں بولتے ہیں، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ بات آپ کے دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے کتنے ہی الفاظ ہیں جو پہلے ہی آپ کو آتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں الحمدللہ اس کا تجزیہ کیا اور نشاندہی کی کہ دیکھیں کتنے الفاظ ہیں جو ہمیں آتے ہیں، چند الفاظ ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات سمجھ لیں، جس طرح میں اپنا کاروبار سمجھتا ہوں، میں یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہوں، میں اور بہت سارے کام کرتا ہوں، میرے بھائی نوجوان اور میرے بھائی دوست بہت سارے کام اپنے کرتے ہیں نا، ہم بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ رب پوچھے گا نا کہ میں نے جو ہدایت کی کتاب بھیجی تھی تیرے پاس، وہ ہدایت کے لیے جو میں تیرے پاس نسخہ بھیجا تھا اور تجھے کہا تھا کہ یہ آسان ہے، اس کو سمجھ لینا اور اس پہ عمل کرنا، اس کے مطابق وہ مسلمان بننا جو قرآن کا مطلوب مسلمان ہے، اور فرقہ بازیوں میں نہ پڑنا، لوگوں کے چکروں میں نہ آنا، قرآن والے مسلمان بننا۔ کیا تو نے اس پہ عمل کیا تھا؟ کیا تو نے یہ کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ لیکن میرے بھائیوں، اگر میں نے اور آپ نے کوشش نہیں کی تو یہ جرم کر رہے ہیں۔ اس جرم کا جو ہے
وہ ہمیں اس دن حساب دینا ہوگا۔ اگر قیامت کے دن اللہ کی ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا کہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، تو میرے بھائیو اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس دن نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر لیں، اور دنیا میں آنے کا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا، کوٹھیاں اور فیکٹریاں لگانا نہیں تھا، یہاں دنیا کا سٹیٹس لینا دنیا کا مقصد نہیں تھا، دنیا میں تو آئے تو اللہ نے بھیجا تھا، جاؤ میں نے دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھ لوں کہ کون میرے قوانین پہ عمل کرتا ہے، کون میرے نبی کی اطاعت اختیار کرتا ہے، کون قرآن کو تھام دیتا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اس سبق کو یاد نہیں کیا تو میرے بھائیوں قیامت کے دن کہیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ ہو جائیں۔ آئیے آج اس بات کا عہد کرتے ہیں، کم از کم زندگی کے اندر ایک مرتبہ تو قرآن کو سمجھ لیجئے۔ جہاں دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، آئیے آج یہ بھی منصوبہ بنائیے، آج یہ بھی فیصلہ کیجئے کہ مجھے قرآن کو ایک مرتبہ سبکن آیت آیت کر کے سمجھنا ہے، اللہ میرا مجھ سے کیا مخاطب ہے، مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، میں ایک مرتبہ اس سبق کو سمجھ